پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. نیر بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹ کے اندر جو آج پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، جو مطالبات کیے گئے اور جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے دو وزراء آمنے سامنے نظر آئے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. عفنان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو مختلف ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے پہلے نیر بخاری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں 7 جون کو انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات سے قبل جو کل پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا ہے اس پر ان کو اعتراضات ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ انتخابی نتائج پر یا انتخابات پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا. آپ کیا ریسپونڈ کریں گے سر اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ ہو یا اس سے پچھلے دورے ہوں تو مسلم لیگ کی ایک کمٹمنٹ ہمیشہ گلگت بلتستان کے ساتھ رہی ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور ادوار تھے ان کے اندر، تو وہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ہم اپنے پروجیکٹس وغیرہ جو پہلے کر رہے تھے اور جو نئے لانچ کرنے تھے اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس کو الیکشن کے تناظر میں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ جو پروجیکٹس انہوں نے اعلان کیے وہ تو کمپلیشن میں بھی بہت ٹائم لگے گا، وہ 1 مہینے میں تو کمپلیٹ ہوں گے بھی نہیں. وہ تو صرف آپ وہاں پہ مطلب اپنی جو پولیٹیکل پارٹی اور جو سارا ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہ. اچھا، لیکن عفنان صاحب یہ جو حال ہی میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی کچھ خبریں سامنے آئی تھیں کہ شاید ان کو ان سے کوئی خوش نہیں ہے یا ان کو کارنر کرنے کے حوالے سے بھی ابھی بخاری صاحب جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا تو پھر حکومت بھی نہیں رہے گی. آپ کو یہ ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ حلقے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں یا پھر ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح بھی کارنر ہم لوگ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری ایک اہم اتحادی ہے اور ان کو ہم نے ہمیشہ آن بورڈ کیا ہے چاہے کوئی بھی ایشو ہو، اور ان کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کیا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے انتخابات جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے ہوں یا جموں کشمیر کے ہوں، وہ تو ہم نے اپنے ہی لڑنے ہوتے ہیں. تو وہ پیپلز پارٹی اپنے لڑے گی اور ہم اپنا لڑیں گے. اچھا عفنان صاحب، آج سینیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو بری امام کے قریب یا ملپور گاؤں میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوئے اس پر وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا اختلاف اگر کہیں تو وہ سامنے ضرور آج سینیٹ کے اندر ہمیں نظر آیا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور طلال چودھری صاحب نے اس کا دفاع کیا کہ یہ جو آپریشن تھا طارق فضل چودھری صاحب کے مطابق وہ مناسب نہیں تھا، یا اس سے پہلے جو شیری رحمان صاحبہ بھی گفتگو کر چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو وہاں پر کئی برسوں سے رہائش پذیر تھے ان کے خلاف آپریشن مناسب نہیں تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں بالخصوص جب وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں، ان کو بڑا ایمیکیبلی اور بڑے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے وہ لیے ہیں پیسے لیے اور پھر دوبارہ آ کے آباد ہو گئے. ان کے ساتھ تو ظاہر ہے اتنی وہ نہیں کنسیشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو اور بھی باقی لوگ ہیں ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور ہمیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں آئینی اور قانونی معاملے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. جو ون کانسٹیٹیوشن والا معاملہ ہے اس پہ سپریم کورٹ چاہے آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو اس کا ایک ورڈکٹ موجود ہے، اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نہیں ختم کر سکتی، اس کو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. مطلب یہ تو مطلب کہ میں نے تو نہیں کیا کہتے ہیں یہ پہلے ہوتے ہوئے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے. تو یہ کچھ چیزیں جن کو اس کے بعد اس کے علاوہ اگر ظاہر ہے آپ نے علاقہ واگزار کرانا ہے تو وہ اچھی بات ہے، وہ ضرور کرائیں، لیکن اس میں آئینی قانونی معاملات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.